تاکہ اس کی اہمیت جو ہے وہ واضح ہو جائے۔ اور یہ ایک نہیں کئی مقامات پر اللہ نے ایمان اور اعمال صالحہ کو اکٹھے ذکر کیا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایمان اور اعمال صالحہ یہ لازم ہوتی ہیں۔ ایمان ہو تو عمل صالح بھی انسان کی دنیا آخرت کو سنوارنے کے لیے کام آتا ہے۔ اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں کہ اس کائنات کی سب سے قیمتی چیز ایمان کی دولت ہے۔ اس سے بڑی دولت اس کائنات میں نہیں ہے، اور اس سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اس دولت کو بچانے کے لیے یا اس دولت سے کما حقہ نور حاصل کرنے کے لیے انسان کو ایمان کے ساتھ اچھے اعمال کا بھی اہتمام کرنا پڑے۔ مصور پاکستان شاعر مشرق قلندر لاہوری نے اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اعمال اچھے ہوں انسان فرشتوں سے بھی آگے نکل جاتا ہے اور اللہ کی جنت کا وارث بھی بن جاتا ہے۔ اعمال برے ہوں تو یہ جانوروں سے بھی پیچھے رہ جاتا ہے اور جہنم کا حقدار بھی ہو جاتا ہے۔ یہ نقطہ ذہن میں رکھنے والا ہے قرآن پاک کے نور سے کہ ایمان اور اعمال صالحہ یہ لازم ملزوم ہے، ان کا اہتمام ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں جو مدار ہے وہ یہی سمجھا جاتا ہے بس کلمہ پڑھ لیا چھوٹی بات ہے، یا جس کی جہاں سوئی اٹک جائے تو اسی نگر پہ چل رہا ہے۔ اگر عمل اتنا قیمتی نہ ہوتا تو جس آقا کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے وہ آقا غاروں میں راتیں نہ گزارتے، ساری راتیں عبادت میں نہ گزارتے۔ یہ آقا تو آقا ہے۔ حضور علیہ السلام کے غلاموں میں سے ایک اعلیٰ نام حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ حضور کی تبلیغ کا اثر یہ تھا کہ حضرت عثمان غنی ایک رکعت میں پورا قرآن پاک پڑھا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ان 4 خلفائے راشدین میں سے تیسرا نمبر آپ کا ہے جس پر امت کا اجماع ہے کہ سب سے اوپر صدیق اکبر ہے، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، ان کے بعد جن کا کائنات میں انبیاء کے بعد دوسرا مقام ہے وہ حضرت فاروق اعظم ہے، اور تیسرے نمبر پر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔
خاندان کے بھی ہیں، حضور کے رشتہ دار بھی ہیں، مکہ کے رہنے والے بھی ہیں۔ یہ شرافتیں اپنی جگہ پر، یہ نسبتیں بلکہ اعلیٰ نسبتیں اپنے مقام پر، لیکن عجز و انکساری اللہ کی عبادت کا ذوق یہ ہے کہ آپ ایک رکعت میں سارا قرآن پاک ختم فرماتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یک کے بعد دیگرے اپنی 2 شہزادیاں ان کے نکاح میں عطا فرمائیں، اور یہ کسی بھی سوالات نبیوں میں سے کسی بھی امتی کے حق میں یا نصیب میں یہ بات نہیں آئی کہ کسی بھی نبی کی امت کے کسی فرد کو یہ شرف حاصل نہیں کہ اس کے نکاح میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں ہوں۔ یہ صرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے شرط میں یہ بات آئی ہے کہ آپ کے نکاح میں کسی نبی کی نہیں بلکہ امام الانبیاء علیہ تحیت والثناء کی 2 شہزادیاں جو ہے آپ کے نکاح پاک۔ میں یہ کہا کرتا ہوں، اپنے نوجوانوں سے گزارش کر دوں کہ جس خاندان میں کسی خاندان کی ایک بچی آ جائے نا، اس سے دوسرا رشتہ تو دور کی بات ہے، پورے خاندان میں کوئی دوسرا رشتہ نہیں کرتا۔ لوگ کہتے ہیں نہیں پہلی کیڑی خوش ہے کہ اور اس خاندان بھیج دئیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے گھر کا ماحول ایسے رکھا، خامند ہونے کا حق اس طرح ادا کیا کہ نبی پاک علیہ السلام نے 2 شہزادیاں دی، اس کے بعد سرکار نے فرمایا کہ اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی، ایک روایت میں دوسری روایت میں ہے کہ 100 بیٹیاں بھی ہوتی اور وہ اس طرح فوت ہوتی رہتی تو میں عثمان کے نکاح میں یک کے بعد دیگریں دیتا چلا جاتا۔ کوئی خوبی تو تھی، کوئی خصوصیت تو تھی کہ جس کی وجہ سے سرکار نے یہ ارشاد فرمایا۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ ضروری ہے، اور یہ صحابہ سے حضور سے ثابت ہے کہ حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام علیہ رضوان کو اس بات پر ابھارا ہے کہ ایمان تو تم نے قبول کر لیا، اب اچھے اعمال کرو تاکہ معاشرہ جو ہے، معاشرت یہ صحیح ڈگر پہ چلے۔ آج معاشرت کی جو تباہی ہو گئی ہے، بربادی ہو گئی ہے، سکون نام کی چیز کوئی نہیں ہے۔ ہر بندہ اپنے تئیں اپنی زندگی سے بھی آوازار ہوا بیٹھا ہے۔ اس کی وجہ وجوہات میں سے ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہم دین سے بہت دور نکل گئے۔ جو 18-20% دین صرف عبادت پر مشتمل ہے وہ بھی ہمارے پاس نہیں۔ 100 میں سے 2 بندے بمشکل نماز پڑھتے ہیں، 98 بندے کو نماز کی فکر ہی کوئی نہیں۔ زکوٰۃ کی ریشو اس سے کم ہے، حج کی ریشو ویسے گئی گزری ہے۔ تھوڑا بہت جذبہ وہ اب حج کے ریٹ نے ختم کر دیا ہے۔ من حیث الامت جو ہے، ہم دین سے دور جا کر اپنا معاشرہ خراب کر بیٹھے۔ دینی علم کی جگہ دنیاوی علم آ گیا۔ جس نے بالکل معاشرے کو بگاڑ کے رکھ دیا ہے۔
بڑی سے بڑی ڈگری بھی ہو بندے کے پاس تو کیا ہو جائے گا؟ زیادہ سے زیادہ 20-30 سالہ زندگی سنوار لے گا۔ تو جمع پونجی کر کے ایک آدھی نسل کی معیشت کو محفوظ کر لے گا۔ اس سے زیادہ اس تعلیم کا کوئی خاص فائدہ نہیں، جبکہ دینی تعلیم کے اندر سب سے چھوٹا جو دیندار ہوتا ہے اس کو قرآن کا حافظ کہتے ہیں، پھر اس سے اگلی ڈگریاں شروع ہوتی ہیں۔ اور حافظ قرآن کی شان حضور نے یہ بیان فرمائی ہے کہ قیامت کے دن اس کے خاندان کے 10 ایسے بندے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، اللہ اس کی شفاعت کے ذریعے 10 بندوں کو جہنم سے آزاد کر کے جنت عطا فرمائے۔ یہ چھوٹی ڈگری ہے، اتنی اعلیٰ تعلیم جس نے دنیا بھی سنوارنی ہے، جس نے آخرت بھی سنوارنی، اور منبر رسول پر بیٹھ کر پورے یقین کے ساتھ یہ بات آپ سے کر رہا ہوں کہ چھوٹے ملازم سے لے کر بڑے ملازم تک ہر طبقہ زندگی کا بندہ آپ کو ذریعہ معاش کے اندر احتجاج کرتا ہوا نظر آئے گا۔ 10-15 لاکھ تنخواہ لینے والا جج بھی مطمئن نہیں ہے، اس بیچارے کا بھی گزارا نہیں ہو رہا۔ 2.5-3 لاکھ تنخواہ لینے والا ڈاکٹر بھی آوازار ہے۔ لیکن آج تک آپ کو کوئی قرآن سے تعلق رکھنے والا حافظ قرآن یا عالم دین جن کی تنخواہیں 10-20 ہزار سے اوپر نہیں ہیں، لیکن آپ کو اس طبقے کا کوئی بندہ پریشان یا سڑک پر احتجاج کرتا ہوا کیوں نظر نہیں آتا؟ اس لیے کہ اللہ کے سچے دین کے ساتھ لگا ہے، قرآن کے ساتھ لگا ہے۔ اور میں کہا کرتا ہوں جس کے پاس قرآن پاک ہے وہ دنیا کا امیر ترین بندہ ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک تو ہم نے اپنی تعلیم بگاڑ لی ہے، جو تعلیم حضور نے صحابہ کو سکھائی، صحابہ نے تابعین کو، یہ چلتی، اور اس دور میں بھی اس کا اہتمام ہوتا ہے۔ اور دوسری ہماری تباہی کی بڑی وجہ جو ہے وہ عمل سے بیزاری ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بس کلمہ پڑھ لیا یہی کافی ہے، تو ہم سے بہتر کلمہ صحابہ نے پڑھا ہے، انہوں نے خود رسول اللہ سے پڑھا ہے، انہوں نے تو اپنا ہاتھ حضور کے ہاتھ پہ رکھا ہے۔ ان کا کلمہ پڑھنا ہم سے لاکھوں درجے اوپر ہے، لیکن اگر انہیں ساری رات اللہ کی عبادت کی ضرورت ہے تو ہمیں زیادہ ضرورت ہونی چاہیے۔ تو یہ بات کہہ کر ہم اپنی جان چھڑا رہے تھے، وہ تو جی صحابہ تھے، ہم کوئی صحابہ تھوڑی ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ تو صحابی نہیں ہے، یہ تو تابعی ہے۔ آپ نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے صبح کی نماز ادا کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چلو وہ تابعی ہیں۔ تفسیر روح البیان شریف کے اندر ایک مائی صاحبہ کا ذکر ہے، اللہ کروڑ حرام تو اس بی بی کی قبر پر نازل فرمائے، جس کا نام حضرت رابعہ عدویہ، ایک ہے رابعہ بصریہ، ایک ہے رابعہ عدویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ
آپ کے بارے میں ہے کہ آپ روزانہ 1000 رکعت نفل پڑھا کرتے ہیں۔ تو کسی بی بی نے ان کو جا کر کہا کہ تو بڑی عبادت گزار ہے، میں کیوں نہ عبادت کروں؟ اللہ نے صرف انسان نہیں بنایا، صرف مسلمان نہیں بنایا، بلکہ حضور کی امت میں داخل فرمایا۔ جس رب نے مجھ پر اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ حضور کے در کی نوکر بنایا ہے، تو میں کیوں نہ 1000 رکعت نفل پڑھوں تاکہ کل قیامت کے دن میرے آقا سر اٹھا کر باقی نبیوں کے سامنے یہ کہہ سکیں کہ میری امت کی ایک عورت کی عبادت کا عالم یہ ہے کہ وہ 24 گھنٹے میں 1000 رکعت نفل پڑھا کرتی ہے۔ دف نہیں ہے اس بندے پر جو کہلایا اپنے آپ کو مرد اور فرض نماز بھی نہ پڑھتا، صبح سے شام تک، شام سے صبح تک رب کی نعمتیں کھاتا پھرتا ہو اور اس کو عبادت کا کچھ ذوق بھی نہ ہو، اعمال صالحہ کا کچھ شوق بھی نہ ہو۔ عزیزاً گرامی، قرآن پاک نے یہ دعوت دی ہے، اور اس کا اندازہ اس سے بھی لگا لیں کہ اللہ نے عصر کی قسم کا ذکر کر کے نماز کی اہمیت کو اجاگر کیا کہ نماز عصر اتنی اہم ہے کہ جن کی قسموں کا ذکر اللہ قرآن میں فرما ہے۔ عمل ضروری ہے، بغیر عمل کے انسان کی کوئی حیثیت، کوئی شرافت، کوئی مرتبہ نہیں ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ یہ اقبال کا شعر ہے، صرف اسی کی وضاحت میں میں لگ جاؤں تو باقی روزے گزر سکتے ہیں۔ خلاصہ یہ اقبال کہتا ہے یہ انسان جنتی جہنمی نہیں ہے، یہ اپنے اعمال کی بنیاد پر جہنم میں بھی جاتا ہے اور اللہ کی جنت کا مالک بھی بن جاتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔